السلام علیکم، بات کریں بھائی. ہاں جی جناب، بات کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون ہے میرے ساتھ بھائی؟ سر معظم بات کر رہا ہوں لاہور سے. معظم بھائی مولوی ہیں یا غیر مولوی؟ نہیں سر، غیر مولوی ہوں. مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ میرا مذہب دین اسلام میں تو مسلمان ہوں. مجھے تو یہ بھی نہیں پتا میں سنی ہوں، وابی، شیعہ ہوں، کیا ہوں. اوکے سر، کیا حکم ہے؟ سر میرا صرف آپ سے سوال تھا کہ میں پہلے فرقہ میں رہا ہوں سنیت میں، ٹھیک ہے. مجھے وہاں پہ جب رہا تھا تو مجھے کئی ایسے سوال تھے جو میرے دل میں کھڑے ہوئے تھے، جن کے جواب ڈھونڈنے کے لیے میں دوسرے فرقہ میں جاتا تھا. جیسے میں نے دیوبندیوں میں بھی بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے، اہل حدیثوں میں بھی بیٹھا ہوں. تو جواب ڈھونڈنے کے لیے جب میں دوسرے فرقہ میں جاتا تھا تو وہاں سے اور مزید میرے سوال کھڑے ہو جاتے تھے. تو پھر میں تشیعت کی طرف آیا تو وہاں سے مجھے کئی سوالوں کے جواب ملے، ٹھیک ہے، کئی سوالوں کے جواب ملے. لیکن ایک وقت آیا مجھے ادھر سے انہوں نے منع کر دیا کہ جی آپ نے جو ہے نا، مجھے آپ کی ایک ویڈیو ملی، آپ کی ویڈیو میں سے میں نے جو حضرت ابوبکر صدیق کی جو یہ کہتے ہیں کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو عمر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ان کے اوپر آپ کی ایک ویڈیو ملی. تو اس کے اوپر جب میں نے جا کے بات کی تو آپ مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ نے حسن اللہ یاری کو تو نہیں سنا. میں کہ جی سنا ہے. تو کہتے ہیں اس کو نہ سنے، ہم نے اس کو نہیں سنا. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ میں تو سیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے. میرا کل اور جتنا میں نے سوچا، جتنا میں نے سمجھا، سب کچھ مین جو مجھے پوائنٹ ملا وہ آپ سے ملا ہے، وہ آپ کی ذات سے ملا ہے، الحمدللہ. اور میں اس بات کا آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ میں پچھلے 7 دنوں سے ہر اس فقہ کے بندے جن کے ساتھ میں تھا جڑا ہوا تھا، ان سے پھر میں نے بحث کی ہے اور اب وہ سب کے سب لاجواب ہیں. غدیر کے بارے میں تو آپ نے حدیث بتائیں جو آپ نے سارے بیان کیے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ حضرت علی کی جو مقام و منصب کیسے بیان کرنا ہے، وہ پھر حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کے بارے میں جو آیات آئی ہیں قرآن پاک میں سورہ تحریم میں، اور جو کہ نام ہے احادیث ہیں، وہ ساری جو آپ نے مجھے ہم نے اپنی ویڈیو سے دیکھی ہیں وہ بیان کی ہیں. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ مجھے اس کا بہت آؤٹ کلاس رسپانس ملا ہے، ٹھیک ہے. اور میرے اندر وہ چینجنگ آئی ہے آپ کی ویڈیوز دیکھ کے. تو اس چیز کا تو سر میں آپ کا بہت 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 شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے صحیح راہ دکھائی ہے. میں کافی عرصہ سے تقریباً 10 سال سے سر میں تگدو میں تھا کہ میں کس طرف ہوں. میں سنی ہوں، میں وہابی ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں کیا ہوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. لیکن آخر میں جب آپ تک پہنچا ہوں تو اللہ کا شکر ہے کہ مجھے صحیح راہ نظر آ گئی ہے. تو اس کا کریڈٹ سر آپ کو جاتا ہے. تو اللہ آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو اتنا دے، آپ کو کسی چیز کی کمی نہ آئے سر. آپ کے علم میں اضافہ کرے، آپ کی طرح علم ہم تک پہنچتا رہے سر. میری تو دعائیں ہیں سر آپ کے لیے. سلامت رہیں، زندہ رہیں. تھینک یو میرے بھائی. خداوند متعال آپ جیسے بھائی ہمیں مزید دیں. آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ سب اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. اللہ تعالیٰ میری گناہیں معاف کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کے اجر میں اضافہ فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقوی، عمل صالح، ایمان کے راستے پر چلنا، اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنا اور ان سے مودت کرنا اور ان کے دشمنوں سے دشمنی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. بہت مہربانی میرے عزیز، میرے بھائی. سلامت رہو، زندہ رہو. تھینک یو. آپ کی دعائیں، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. سلامت رہیں. آپ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے تاج سر ہیں. تھینک یو سر، تھینک یو سر. خدا حافظ. خدا حافظ. بہت مہربانی آپ کا. تھینک یو میرے بھائی. یا علی مدد. خدا حافظ. السلام علیکم میرے بھائی. بات کریں، بات کرو جناب. پاکستان وہ بات کیوں نہیں کر رہے بھائی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. بات کریں جہاں. جی علیہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. بس ٹھیک ہو گیا. میں جو ہوں نا، ایکچولی مجھے 2 سے 3 مہینے ہوئے ہیں. میں آپ کی ویڈیو دیکھنا سٹارٹ ہوا تھا تو میں اہل سنت گھر میں نا پیدا ہوا تھا. تو اس کے بعد جو ہے نا، جب آہستہ آہستہ میری جو ہے نا تحقیق کرنا میں نے سٹارٹ کیا نا، تو میں آہستہ آہستہ کیا کہتے ہیں، سب سے پہلے تو میں معاویہ سے پہنچا، معاویہ سے سٹارٹ ہوا. معاویہ کا بارے میں مجھے پتہ چلا کہ ہمارے گھر کے پاس جو مسجد ہے نا، وہاں پہ ہمیں نا اس طرح بتایا جاتا ہے کہ معاویہ یہ ہے، وہ ہے، یہ وہ ہے ایٹسٹرا. بہت آگے بہت بولتے ہیں، وہ اپنی طرف سے جھوٹی حدیثیں گڑ گڑ کے بتاتے ہیں نا. تو میں نے جو ہے نا جب اپنی تحقیق کی تو مجھے صحیح بخاری، صحیح مسلم اور یہ جتنی سیاست ہے اس میں مجھے بہت کچھ ملا کہ معاویہ نے کیا کیا نہیں کیا مولا علی کے بارے میں نا، مولا علی کے بارے میں کیا کیا نہیں بولا. تو اس کے بعد میں آیا عثمان، عمر اور ابو بکر کے طرح.
تو اس کے مجھے نا کوئی بندہ نہیں ملا تھا دیکھنے کے لیے کہ میں کس سے مطلب پوچھوں، مطلب میں کیا کروں، کیونکہ یہاں پہ اچھا آپ پاکستان میں بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ اس طرح کھل کے بات نہیں کر سکتے، کیونکہ یہاں پہ تو انہوں نے مولویوں نے اپنا ایک کھولا ہوا ہے سسٹم وغیرہ سارا جی کہ بات نہیں کر سکتے اس کے بارے میں اس طرح، تو کیا کہتے ہیں یہ نہیں تو یہاں پہ آپ کو جیل میں بند کر دیں گے، یہ وہ تو صحیح بھی یہاں پہ سسٹم ہے، تو یہاں پہ ہم کھل کے نا بات نہیں کر سکتے، تو ہمیں نا مجبوراً حضرت لگانا پڑتا ہے ساتھ۔ صحیح تو جب میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھنا سٹارٹ کی تو مجھے پتا چلا کہ مطلب کہ میں ایسے لوگوں کو ساتھ مطلب کہ کرتا تھا، رضی اللہ لگاتا تھا کہ جنہوں نے ہمارے اہل بیت کے ساتھ بی بی فاطمہ علیہ السلام کے ساتھ اتنا کچھ ظلم کیا۔ تو پھر اس کے بعد جب مجھے حقیقت پتہ چلی، میں اپنے پاپا کے پاس گیا، میں نے اپنے ابو کو کہا، ابو نے بھی مجھے کہا کہ بیٹا یہ بالکل صحیح بات ہے ماشاء اللہ۔ کہ عمر نے جو ہے اس طرح کر کے ظلم کیا، تو اسی نے یہ کیا۔ ابو شیعہ تھے کیا؟ نہیں، ابو بھی میرے سنی ہی ہیں، لیکن ابو کسی فرقے کو نہیں مانتے، لیکن میرے ابو کو پتا ہے، وہ مجھے پہلے سے بتا رہے تھے کہ عمر نے یہ شہید کیا، یہ لعنت اللہ، یہ وہ میرے پاپا کو بہت مطلب جذباتی ٹائپ ہے نا، تو وہ مجھے کہتے تھے کہ اسی نے کیا، مولویوں سے دور رہ، مولویوں سے دور رہ۔ تو پاپا نے مجھے بتایا کہ کیا کہتے ہیں، میں نے جب ایک میرا کوشچن ہے، مین کوشچن یہ ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کی 38199 شاید ایک حدیث ہے، لکھا ہوا ہے حضرت زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ یہ عمر جو ہے وہاں جا کے وہ لے کے گیا، کیا کہتے ہیں، دھمکی دی اس نے بی بی فاطمہ علیہ السلام کو نا۔ ہیلو، تو جب میں نے انجینئر کی ویڈیو دیکھی، انجینئر کہہ رہا ہے کہ میں اس حدیث کو جو ہے نا صحیح مانتا ہی نہیں ہوں، کہ اس وقت تو مطلب کہ زید بن اسلم اور یہ جو ہے نا اس وقت غلامی میں آیا ہی نہیں تھا عمر۔ تو میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھی تو اس میں مجھے ملا نہیں جواب نا، کہ آپ نے اس بارے میں کسی نے بات کی ہو آپ سے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اس وقت اس کے غلامی میں نہیں آیا تھا۔ ابھی میری آواز ریٹرن آ رہی ہے تو میں آپ کو خداحافظی کہتا ہوں، آپ آن لائن سن لیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ زید ابن اسلم کی جو روایات ہے میں آپ کو دکھا دوں بخاری میں، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ تو اس کی ایک روایت تو نہیں ہے، اس کے کئی روایات ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس میں سے ایک روایت کے متعلق یہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ روایت ابن ابی شیبہ والی روایات میں اس میں کہہ رہے ہیں کہ یہ اس میں نہیں ہے، اس کے غلامی میں نہیں آیا تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کوئی محصل قول نہیں ہے، یہ کوئی قول ثابت نہیں ہے کہ اس کے غلامی میں نہیں آیا تھا، یہ کوئی ثابت نہیں، یہ صحابہ میں سے نہیں ہے، لیکن یہ کس وقت، یہ مکے میں رہتا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت زید، اور اس کے بعد جو ہے یہ مدینے میں آیا۔ اب یہ کس وقت مدینے میں آیا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت نہیں تھا، یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، پھر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر پہ ان لوگوں نے حملہ کیا ہے، اس وقت یہ نہیں تھا۔ یہ ہمیں ثابت کر کے دکھاؤ نا، یہ کوئی صحیح سند کے ساتھ دکھاؤ، یہ کسی کتاب میں نہیں ہے۔ اچھا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بخاری میں آپ کو دکھاؤں کہ بخاری میں کیا ہے، کہ بالکل مستری صاحب کو بخار آ جائے، جب بخاری دکھاتے ہیں نا مستری صاحب کو کیا ہوتا ہے، بخار آ جاتا ہے۔ یہ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے بخاری چاپ دار احیاء التراث العربی سنہ 2001 میں چھپی ہے، حدیث نمبر صفحہ نمبر 882، حدیث نمبر ہے 4833، عن زید ابن اسلم روایت کرتے ہیں کس سے، اسلم العدوی سے، ٹھیک ہے نا۔ زید ابن اسلم کس سے روایت کرتے ہیں، اسلم سے، وہی اسلم جو اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر پہ جو حملہ ہوا ہے وہ اس واقعے میں تانی اچھا نہیں تھا۔ کہاں سے کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں یہ عمر کی ملکیت میں نہیں آیا تھا۔ اچھا، تو یہ زید جو ہے اپنے والد اسلم کس سے روایت کرتا ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسیر فی بعض اسفاری وعمر بن الخطاب یسیر معه لیلا، وہ سیدھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتا ہے۔ وہ ٹھیک ہے نا، جب رسول پاک صلی اللہ، ایک شخص ہے تابعی ہے، آپ کی اپنی کتاب میں ہے، بخاری میں ہے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدھا نقل کرتا ہے، تو اس میں تو تم نہیں کہتے کہ یہ اس زمانے میں نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، اس میں کیوں نہیں کہتے؟ اب جو ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے سے جب کے گھر پہ حملے کی بات ہوئی ہے نا، تو اس حدیث کیونکہ وہ سند بشرط بخاری مسلم صحیح ہے، اس پہ کوئی اشکال نظر نہیں آیا، تو کہتے ہیں یہ اس وقت نہیں تھا، یہ صحیح سند کے ساتھ ثابت کرو، کہ یہ اس وقت نہیں تھا، ٹھیک ہے نا۔ یہ وہ مستری کے پاس نہیں ہے جواب۔ پھر ملاحظہ فرماؤ، بخاری میں، یہ بخاری ہے، صفحہ نمبر 739، اخبرنا مالک عن زید بن اسلم عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدھا روایت کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔